السلام علیکم یا مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کل میں نے ذرا غصے میں ولاگ بنایا تھا، مجھے رات کو بھی بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا ایویں میں نے سب کو جھاڑ جھوڑ دیا ہے، حالانکہ بات جھوٹ نہیں تھی، بات بالکل ٹھیک تھی کہ اس طرح کے ولاگز یہ لوگ بنا رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو بدنام کر رہے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ویوز تو مل جائیں گے لیکن عزت دوبارہ واپس نہیں آتی، تو کم از کم اپنی عزت کا خیال کریں، اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کا ادب کریں، لحاظ کریں، ان کا کچھ خیال کریں۔ یہاں پر تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بس نفسا نفسی ہے، کہ بس جھپٹا جھپٹی ہے، کہ جتنی غلط باتیں کریں گے اتنے ہی ویوز ملیں گے اور اتنا ہی اچھا ہوگا۔ تو آپ اپنے ولاگ ڈالیں، اپنی باتیں کریں، کوئی اللہ رسول کی باتیں کریں، کوئی ویسے اپنے کوئی چیزیں دکھائیں کریں، یا یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ ستارہ یاسین بیٹھ جاتی ہیں، وہ اپنا بیبو بیٹھ جاتی ہیں، انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے۔ میں تو اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، پتہ نہیں ہم کس طرح اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو دنیا میں رہنے کا ہی نہیں پتہ، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، لحاظ کرو، خیال کرو، اور تم بیٹی ہو نا، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کا کتنا احترام کرتی ہیں، اور ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتی ہیں تمہیں کیا پتہ۔ لیکن تم لوگوں کے گھروں میں میرا خیال ہے کوئی اس قسم کا وہ نہیں ہے کہ میں تو خود پریشان ہو کے کئی دفعہ کہتی ہوں چھوڑو، دفعہ کرو، ایویں ہی میں نے یہ ولاگنگ شروع کی ہے، میں ختم کر دوں، بس چھوڑو، اب نہیں کرتی۔ لیکن پھر میں کہتی ہوں چلو 2 منٹ آپ لوگوں سے، بہن بھائیوں سے باتیں کر لیتی ہوں، یا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں، یا تھوڑی دیر بات کر لیتی ہوں، تو وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میرے منہ سے کوئی ایسی غلط بات نہ نکلے، یا ایسی غلط بات نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے، عمرہ کر کے آئیں گے، ستارہ یاسین واپس آئیں گے تو بال کٹوا دیے ہیں، تو بس استغفار ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ عورت کا بال اگر ایک بال بھی نظر آ جائے کسی مرد کو تو گناہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب آج کل تو سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی گناہ نہیں ہے، کچھ گناہ نہیں ہے، سب چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ آپ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہو، اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو ٹھیک بات ہے، جیسے آپ کی مرضی ایسے کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بی بی فاطمہ اپنے گھر میں کام کر رہی تھیں تو حضرت علی آئے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جاؤ فاطمہ سے کہو سر پہ چادر لو۔ تو لوگ آئے، انہوں نے کہا جی سورج نہیں نکل رہا، سورج پتہ نہیں کیوں نہیں نکل رہا، اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، تو حضرت علی جب گھر گئے تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے فل چادر اوڑی ہوئی تھی، بالکل بال نہیں ننگے تھے، لیکن ایک بال یہاں سے نکل کے تھوڑا سا باریک سا بال نکلا تھا، تو سورج بھی شرما گیا تھا، اور سورج بھی نہیں نکلا تھا۔ تو میں کہتی ہوں جو ہم پہ اللہ پاک نے یہ کرم کیے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں اتنی عیش کر رہے ہیں اور اتنے سکون اور خوشی سے رہ رہے ہیں صحت تندرستی کے ساتھ، تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ورنہ ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اپنے ماں باپ کے لیے کبھی بھی برا نہ سوچو، کبھی برا نہ سوچو، کبھی کوئی غلط بات نہ کرو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو بہت سارے لوگ عالموں کے پاس گئے، مسجد میں نماز استسقاء پڑھوائی، اور بڑے بڑے عالموں کے پاس گئے، پیروں فقیروں کے پاس گئے، دعا کروائی۔ تو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، ان سے دعا کرائیں۔ ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی دعا کی، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے بھی جب نماز پڑھائی تو بارش نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے رات کو بشارت ہوئی ہے کہ فلاں جنگل میں ایک شخص ہے، اس سے دعا کراؤ۔ تو آپ لوگ جاؤ۔ لوگ چل پڑے، جاتے 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 جنگل میں نا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں ایک چھوٹی سی کٹیا بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہاں دیکھ لیتے ہیں، شاید وہ بندہ رہتا ہو۔ تو جب وہاں گئے تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس سے کہتے ہیں جی ہمیں فلاں بزرگ نے بھیجا ہے، آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ انہوں نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، ابھی میں فارغ نہیں ہوں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں آپ کو نماز پڑھاؤں گا۔ چلیں جی ٹھیک ہے۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ویورز جس کی ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا نام لیں تو 40 دن ایمان نزدیک نہیں آتا، خنزیر، وہ نر اور مادہ تھے دونوں۔ اس بندے نے ان دونوں کو پہلے نہلایا، دھلایا، اس کے بعد ان کو تخت پوش پہ بٹھایا، پھر کھانا بنایا، پھر کھانا بنا کے پھر ان کو کھلایا، کھلانے کے بعد
پھر خود وہ بیچارہ گیا، اس نے غسل کیا، وضو کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ چلو اب نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے نماز پڑھائی نا تو بارش شروع ہو گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو اتنی گندی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، اتنی نجس چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے اور جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو گئی؟ جب اس سے پوچھا گیا تو یہ اس زمانے کی بات ہے ویورز، جب ہم مسلمان تو نہیں میں کہہ سکتی، جتنے لوگ ہوتے تھے اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو بندر بن جاتے تھے، کوئی جانوروں کے اللہ پاک سزا کے طور پہ خنزیر بنا دیتے تھے، بندر بنا دیتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ جب اس بندے سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے تو اس نے کہا کہ یہ میرے والد اور والدہ ہیں، ان سے کوئی گناہ غلطی ہو گئی ہے تو اللہ پاک نے ان کو اس صورت میں کر دیا ہے، تو آبادی میں تو ہمیں کوئی رہنے نہیں دیتا، تو اس لیے لے کے میں ان کو جنگل میں آ گیا ہوں، لیکن میرے تو ماں باپ ہے نا، غلطی ان سے ہوئی ہے اور اللہ پاک اگر ان کو سزا دے رہا ہے تو میرا فرض بنتا ہے ان کی خدمت کرنا۔ اس حالت میں، اس صورت میں بھی اس بندے نے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کی، اور دیکھ لو ولیوں اور بہت اولیاؤں سے زیادہ اس کا درجہ تھا، اس کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی۔ تو ماں باپ کی ادب، ماں باپ کا لحاظ، ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا درجہ دے دیتی ہے انسان کو۔ آج کل کے دور میں آپ جا کے دیکھیں، اولڈ ہوم بھرے ہوئے ہیں، مائیں رو رہی ہیں بیچاری، باپ رو رہے ہیں بیچارے۔ وہ کرونا کے زمانے میں وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو ان کی شادی ہوئی تو ان لڑکی اور لڑکے نے کہا کہ ولیمہ تو ویسے بھی نہیں کر سکتے تو ہم اولڈ ہوم میں لے جا کے کھانا کھلائیں گے۔ انہوں نے وہاں پہ لیڈیز میں بھی اور جینٹس میں بھی اتنا اچھا کھانا، 3-4 ڈشز بنا کے، تو وہ اتنے خوش ہوئے، سارے لوگوں نے دعائیں دی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ ولیمہ ہے کہ کرونا کے زمانے میں جب نہیں آ جا سکتے تھے کہیں، تو انہوں نے وہاں جب کھانا بھیجا اور وہاں لوگوں نے کھایا۔ تو میں کہتی ہوں کہ بزرگوں کا ادب کرو، 4 دن کے مہمان ہیں، ماں باپ نے کوئی زیادہ نہیں رہنا۔ اب جن کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، 65 ہو گئی ہے، 70 ہو گئی، کتنا جئیں گے وہ، کتنا جئیں گے بتاؤ؟ کیا کھا جاتے ہیں تمہارا، کیا لے لیتے ہیں تم سے، لیکن تم لوگوں کو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ کسی پہ کیا گلا، کسی پہ تو گلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ، بیٹیوں کو چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، بیٹوں کو چاہیے ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی اتنا آسان کام، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں آج کل کی اولاد کے لیے بہت مشکل ہے۔ اللہ پاک سب کو نیک اولاد دے، نیک ہوں، سارے لوگ اچھے کام کریں اور اچھے اچھے کاموں سے اللہ پاک کی نظر میں، اللہ پاک کے گھر میں اپنی جگہ بنائیں۔ ہم نے کل چلا جانا ہے، کل وہ دیکھیں نا، وہ کوئی تھیٹر کا ایکٹر، کیا پتہ نہیں اس کا نام تھا، ٹیڈی، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بچے رہ گئے ہیں۔ تو یہ ساری دنیا داریاں ہیں، یہ ڈرامے، یہ ہنسی، یہ مذاق، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سب دنیا میں ہے۔ اللہ پاک سے زندگی مانگو، اپنے گھر والوں کی خیر مانگو، اپنے بچوں کی خیر مانگو۔ میں کہتی ہوں کہ ہر گھر کا مرد سلامت رہے۔ میں سنگل ہوں نا، مجھے پتہ ہے کس طرح زندگی گزرتی ہے، مجھے پتہ ہے میں کیسے زندگی گزار رہی ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کا ادب کرو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ پاک اس کو اور اچھا کرے، میرے حق میں بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، ہر وقت میری کیئر کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی جن لوگوں کو میں دیکھتی ہوں اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، نہیں سمجھتے، بتاؤ نا ان کا کیا کیا جائے۔ ویورز، میرا تو دل کرتا ہے اللہ میاں مجھے اتنا دے دے کہ میں ایک بڑا سا اولڈ ہوم بناؤں اور ان لوگوں کو اپنے پاس رکھوں اور میں خود ان کی خدمت کروں، میں خود ان کو پکا کے دوں، میں خود ان کو ساری ان کی کروں۔ میرا پتہ ہے بڑا دل کرتا ہے کہ میں خدمت خلق کروں۔ اللہ پاک مجھے اتنی ہمت اور توفیق دے، پروردگار عالم۔ اور ان لوگوں کے دکھ دیکھے نہیں جاتے، ان کے دکھ دیکھے نہیں جاتے جن کے بچے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں نا، اور وہ بیچارے اولڈ ہوم میں رہتے ہیں، وہاں پہ ان کی بڑی خاطر ہوتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو یاد کر کے وہ بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو، احترام کرو۔ لوگ تو بہت سارے لوگ بناتے ہیں، الٹی سیدھی ہر قسم کی ایکٹیویٹیز دکھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں جب آپ کے سامنے بیٹھتی ہوں تو مجھے اللہ اور اس کا رسول اور اس کی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ آپ کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں کہ میری باتیں آپ کو صحیح لگتی ہیں یا نہیں لگتی۔ آپ کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں کہ کہاں سے میں غلط ہوں، کہاں سے میں نے غلطی کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں
اور کوشش کریں کہ میرے ولاگ دیکھ کے آپ کچھ بھی کمنٹس کر دیا کریں، آپ کا جو دل کرتا ہے وہ کمنٹس کر دیا کریں۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی۔ اچھا حافظ۔